بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سیرت طیبہ پڑھ رہے تھے، اس کا ہم نے فرسٹ چیپٹر ہم نے پڑھ لیا تھا مواقات کا، اور اس کی ایکسرسائز بھی سولو کر لی تھی۔ اب سیکنڈ چیپٹر ہمیں دیا ہوا ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ اب جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو ظاہر سی بات ہے مدینہ میں ان کو نمازیں وغیرہ ادا کرنے کے لیے وہاں پر مسجد کی ضرورت بھی تھی، تو وہاں پر مسجد کی تعمیر کرنے کی ضرورت تھی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر مسجد کی تعمیر کی، جس مسجد نبوی کا نام دیا گیا۔ تو آج اسی مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر انصاری کی، یعنی انصاری سے مراد جو مدینہ میں رہتے تھے، یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اسے حاصل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی وہ لوگ کر سکیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ٹھہریں اور میرے مہمان بنے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اس کی راہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے بنو نجار کے محلہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام کیا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنا لیا۔ اس کے بعد پھر مسجد کی تعمیر کا جب سلسلہ آیا، یہ تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے گھر قیام کیا اور کن کے گھر رکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کے سامنے یہ اونٹنی چلتے چلتے خود ہی رک گئی۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے۔ تو اب اس کے بعد پھر مسئلہ آیا کہ اب مسجد کی تعمیر بھی کرنی ہے، تو اب مسجد کی تعمیر کے بارے میں مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا حکم دی۔ مسجد کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ملکیت تھی۔ انہوں نے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بغیر معاوضے کے پیش کی، یعنی تحفتاً دینا چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بلا قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ اس کی قیمت ادا کریں، تو اس لیے آپ نے اس کو بغیر معاوضے کے، یعنی بغیر معاوضے کے لینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جگہ قیمت ادا کر کے خریدی۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پتھر اپنے دست مبارک سے مراد اپنے ہاتھ سے نصب کیا، یعنی لگایا۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا، یعنی جہاں دوسرے صحابہ کرام مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی، اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے اور ان پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی۔ تھوڑے تھوڑے کھجور کے ستون سے مراد پلر جو سپورٹ دینے کے لیے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی۔ ابتدائی مسجد کا فرش کچا تھا، جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتی تھی، بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی، یعنی پہلے وہ اسے مٹی وغیرہ سے بنائی گئی تھی، مٹی وغیرہ ڈالی ہوئی تھی، تو بارش ہوتی تھی وہ مٹی کے اوپر جیسے پانی گرتا تھا تو وہ کیچڑ بن جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے اب بعد میں اسی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، نماز ادا کرنی مشکل پیش آتی ہے بارش کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کیا، پھر وہاں پر کنکریاں بچھانا شروع کر دی، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر۔ اس وقت صرف حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آ چکی تھی، یعنی نکاح میں، عقد سے مراد نکاح میں۔ ان کے لیے مسجد کے ساتھ دو حجرے بنا دی گئی۔ بعد حضرت دیگر ازواج مطہرات، یعنی دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جن کے نکاح ہوئے، وہ ازواج مطہرات کے آنے پر اور بھی حجرے بنائے گئے۔ ان کے دروازے مسجد کی طرف تھے۔ ان حجروں کی، حجرہ جو ہوتا ہے یہ گھر مسجد کی بالکل ساتھ ہوتا ہے، اور وہ چھوٹا سا گھر وغیرہ ہوتا ہے جس کو حجرے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان حجروں کی تکمیل کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوتی گئی، یعنی مسجد نبوی کو پھر وہ لوگ کیا کرتے رہے، بڑا کرتے رہے، بڑھاتے رہے۔ مسجد نبوی کی شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز بھی ہے، آپ نے ایم سی کیوز کے طور پر بھی اس کو یاد کرنا ہے کہ مسجد نبوی کے کس جانب صفہ قائم کیا گیا، تو شمال مشرقی حصے میں۔ تو یہاں پر جو صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔
جن صحابہ کا گھر بار نہیں تھا وہ یہیں قیام کرتے اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے تھے. یعنی کہ وہ جو صحابہ کرام جنہوں نے ابھی تک جن کا گھر بار نہیں تھا وہ وہیں پر رہتے تھے، اسی جو صوفہ کا جو مقام چبوترا تھا وہیں پر رہتے اور پھر وہیں پر اسلام کی تعلیمات وغیرہ حاصل کرتی. بیسیکلی جو چبوترا بنایا گیا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں پر صحابہ کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو اسلام کی تعلیمات دی جا سکیں. تو وہی پہلا چبوترا بنایا گیا جس پر اسلام کی تعلیمات دی گئیں، اور جو صحابہ وہاں پر جا کر علم حاصل کرتے تھے، تعلیمات سیکھتے تھے، تو ان کو اصحاب صفہ کا نام دیا گیا. تو یہ ہم نے آج جو 2 پیراگراف پڑھے ہیں تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے، اچھے طریقے سے ان کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جن پر میں نے نشان لگائے ہیں ان کو آپ MCQs کے طور پر آپ لوگ اس کو لکھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.